کیوں فکر کرتے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے نصیب میں بھی آپ کی چاہت کو لکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کا انتظار نہ کیا کریں۔ جب دل چاہے، جس لمحے میں آپ کا دل بے چین ہو، آپ فوراً سے سجدہ ریز ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صرف اور صرف چند آنسو بہا لیا کریں۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، ایک دفعہ ممکن ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے، جلد نہ صحیح، دیر سے ہی صحیح، ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ صبر کریے اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد وہاں سے بھیجیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنی ہمت کو ہارا مت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کو خفیہ رستوں سے اپنے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی آزمائش آتی ہے تو یقیناً پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ بہت اچھا سوچا ہے اور آزمائش انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پوشیدہ دعاؤں کا جواب جلد دیں گے۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور بہت جلد آپ کے حق میں معجزے کریں گے۔ آپ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، ممکن یا ناممکن کی مت سوچا کریں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے۔ مانگ رہے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کریں گے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ مایوسیوں کو اپنے دل سے نکال دیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ مایوس نہ ہوا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات بھی آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر ایک چیز ممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں، جس لمحے میں چاہیں کن فرما دیں اور آپ کے لیے وہ سارے بند دروازے کھل جائیں۔ بس آپ یقین سے مانگتے رہیے نا۔ آپ کیوں ہمت ہار جاتے ہیں؟ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق بار بار نہیں ہو سکتا۔ یقین رکھیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل سے خیال ابھی تک نہیں نکالا تو یقیناً اب اس دعا نے قبول ہو جانا ہے اور آپ کے نصیب میں لکھی بھی جا چکی ہوگی اب وہ دعا۔ اگر تاخیر سے مل رہا ہے تو یقیناً بہترین کر کر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے، کیسے ملے گا یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ بس توکل سے مانگتے رہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے صرف اور صرف خیر ہی ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی نہیں نیتیں دیکھتے ہیں۔ جو پاک دل لے کر اپنے دل کو نفرت سے خالی کر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ آج اگر زندگی میں مشکل ہے تو کل انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے نا۔ اگر آج اندھیرا ہے تو کل آپ کے لیے روشنی کا وعدہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں نا۔ آج سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے تو ممکن بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، بس آپ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کو بہت جلد آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں سے نواز دیں گے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کر دینے پر قادر ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ معجزات کرتے ہیں۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے
چاہیے نا، آپ کیوں در بدر بھٹکتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیے اور چند آنسو، صرف اور صرف چند آنسو بہا لیجئے، اور پھر دیکھیے وہ رحمان اور رحیم اور کریم کیسے آپ پر کرم فرماتے ہیں، کیسے آپ پر رحم کرتے ہیں، اور کیسے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بے لوث محبت ہے، یقین رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کے بعد آپ کو ایسی حیران کن نعمتوں سے نوازیں گے کہ آپ کے ہر دکھ کو اور تکلیف کو مٹا دیں گے، اور پھر آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے پانے کی امید میں آپ نے اتنی دعائیں کی تھی، راتوں کو اٹھتے ہوئے سجدے کیے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے انتظار کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا حقیقت بنا دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ کے بیچ میں کوئی راز موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی دعا مانگنے سے پہلے بھی معلوم ہے کہ اب کیا آپ مانگنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کے بے چین دل کو سکون دینے والے ہیں اور آپ کے لیے آسانیاں کرنے والے ہیں۔ تو بس پھر آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اگر ابھی تک دروازہ کوئی نہیں کھولا دعا کا تو آپ دستک دیتے رہیے، یقین سے دیجیے، اور انشاءاللہ اب تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی کہانی مکمل ہو جائے گی، آپ کے لیے سارے بند دروازے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف اللہ الصمد، اپنی ان پیاری بہن کی پیاری سی میریکل سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے نماز کے دوران بہت ہی زیادہ وسوسے اور خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ہمیشہ آپ ہی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ذہن میں ایسی چیزوں کو نہ آنے دوں کہ جو میری نماز کو ڈسٹریکٹ کریں، لیکن آپ ہی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ بار بار خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو ٹھیک سے کیا تھا، میں نماز ٹھیک سے پڑھ رہی ہوں، یا کوئی بھی آپ ہی گھر کا ایسا کام ہے جو بار بار ذہن میں آنے لگ جاتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی نماز میں خشوع و خضوع لے کر آؤں اور بہت ہی اچھے طریقے سے نماز کو ادا کروں، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں۔ پلیز مجھے جواب دیجیے گا کہ میں کیا کروں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، جو وضو سے ریلیٹڈ وسوسے خیالات آتے ہیں نا، یہ شیطان ہمارے ذہن میں بار بار ڈالتا ہے کہ ہماری نماز کے دوران ہم لوگ صرف اور صرف یہی سوچتے رہیں کہ ہمارا وضو ہی نہیں ٹھیک ہوا تو ہم کیسے نماز ادا کریں گے، لیکن ہمارا دین اسلام اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ہماری نیتوں پر بھی ہمیں ثواب دیا جاتا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سوچ کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میری پیاری بہن، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ ایسا کیجئے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی آپ کی بہن موجود ہے یا کوئی بھی ایسا فرد ہے، آپ ایک بار اچھے طریقے سے پراپرلی وضو کر لیجئے، اور جب وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وضو کرتے ہوئے جس طریقے سے آپ کو، تو پھر وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں تمہارا وضو جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ نماز کے دوران اس انسان کی بات بھی یاد ہوگی کہ نہیں، اگر میں غلط
गलत हो सकती हूँ। तो मेरे घर वालों ने तो मुझे देखा है ना कि वुजू में कर रही थी और प्रॉपरली कर रही थी। एक बार ठीक तरीके के साथ वुजू आप कर लीजिए और आप अपनी नमाज अदा कीजिए। और अगर ड्यूरिंग नमाज जब आप नमाज अदा कर रही होती हैं तो दौराने नमाज आपको वसवसे ख्यालात आते हैं कि घर का काम करना है, रोटी बनानी है, सालन बनाना है, चूल्हा तो कहीं नहीं चल रहा था, या मैंने जो है पता नहीं आग तेज तो नहीं कर दी थी, मैंने ये काम करना था, वो काम करना था। ये सारे ख्यालात सबके ज़हन में आते हैं। लेकिन बात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब आप बैठे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सपोर्ट कर दीजिए सारे मामलात। अपने आप को परेशान रखेंगी, बार बार ये सोचती रहेंगी तो आपकी नमाज डिस्ट्रैक्ट होगी। तो आप ऐसा कीजिए कि जब आपको बार बार इस तरह के वसवसे ख्यालात का सामना करना पड़ रहा है तो आप तीसरा कलमा, थर्ड कलमा आप अपनी रूटीन बना लीजिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लेना तो अगली बार में आप खुद बताएंगे मुझे कि आपको कोई वसवसा तंग नहीं कर रहा। आप वुजू कर लें तो दूसरा कलमा पढ़िए, फिर आप नमाज को शुरू कीजिए। यकीन कीजिए आपको बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई भी दिमाग में आपके थॉट नहीं आएगा, कोई वसवसा नहीं आएगा। इंशाल्लाह आप करके देखिएगा, अल्लाह ताला खैर करेंगे। और मेरी प्यारी बहन, हमने नमाज पढ़नी है, नमाज हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमसे सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो नमाज का है। और शैतान का तो काम है कि वो नमाज से ही रोकता है, और वो तो चाहता ही नहीं है कि हम नमाज पढ़ें। उसको पता है कि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा ईमान स्ट्रांग होगा, हमें अल्लाह पाक के करीब होने का एक और मौका मिलेगा। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हम अल्लाह पाक को राजी कर सकते हैं। तो फिर आप खुद सोचिए ना कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जब हम फर्ज नमाज अदा करते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ही तो हैं जो हमारे लिए आसानियां करने वाले हैं और आसानियों का वादा करते हैं। मेरी प्यारियों, अब जो मेरे का स्टोरी है मिरेकल ऑफ अल्लाह समद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप कैसी हैं? आप ही अल्लाह ताला आपको, आपके बेटे हसनैन को और आपकी प्यारियों को बहुत सारी खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि अल्लाह समद पढ़ने से अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया है। 3 साल बाद मेरी जिंदगी में जो मौजा हुआ है और अल्लाह ताला ने मेरे दिल की दुआ को कैसे सुना, कि मैं आप लोगों को कुछ अरसा पहले की बात बताना चाहती हूँ, जो कि मेरे लिए आप ही बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो चुका था। ऐसा है कि आप ही मेरे मामू के बेटे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन ऐसा मसला था कि उनके पास आप ही कोई अच्छी जॉब नहीं थी। 3 साल पहले जब मेरे मामू मुमानी ने मेरे लिए प्रपोजल मेरे घर वालों से मांगा था तो इस वजह से इनकार हो गया था। बीच में आप ही ऐसा था कि हम लोग की कभी बातचीत हो जाया करती थी, या अगर आप ही फैमिली में कोई भी गेट टुगेदर होता था तब हम लोग एक दूसरे को देख लिया करते थे। अब आप ही मेरे अब्बू ने उन लोग के घर आना जाना तो बिल्कुल ही मना कर दिया था। खैर आप ही ऐसा था कि इसी तरह जो है मैं अल्लाह ताला से दुआ करती जा रही थी, क्योंकि आप ही मुझे इस बात पर यकीन था कि अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं सुन सकता है, और मैं आप ही शुरू से ही अल्लाह पाक के बहुत करीब रही हूँ। अब्बू ने मेरी अम्मी को कहा कि मेरा दोस्त है, उसका बेटा जो है वो बाहर से पढ़कर अपनी डिग्री कंप्लीट कर कर आया है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं काफी अरसे से उनके साथ बिजनेस वगैरह भी करता हूँ। उनका बेटा है, तो अपने बेटे के सिलसिले में मुझसे बात की है, तुम बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। अब आप ही मैं अपनी अम्मी की तरफ देखने लग गई, क्योंकि आप ही अम्मी को तो मालूम था कि मेरे दिल में क्या बात है। अम्मी ने खैर आप ही मेरी तरफ नहीं देखा और मुझे आप ही टोटली इग्नोर करते हुए अब्बू को कह दिया कि ठीक है आप उनको घर बुलाएं और हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। तो उठकर अपने कमरे में चली गई। खैर आप ही मैं जब कमरे में गई हूँ, मैंने नमाज असर अदा की और मैंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की कि अल्लाह पाक आप तो सब कुछ कर सकते हैं, उनकी जॉब किसी अच्छी जगह पर हो जाए, अल्लाह पाक आप आसानियां कर दीजिए, अल्लाह पाक आप ही तो हैं जो मेरी दुआ को सुनेंगे। अब आप ही मैं इतनी दुआएं अल्लाह पाक से कर रही थी, लेकिन आप ही मेरी दुआ में इतनी ताखीर हो रही थी कि वो दिन आ गया कि मेरे अब्बू ने आप ही अपने दोस्त की फैमिली को हमारे घर इनवाइट किया। कि अम्मी ने मेरी अम्मी से पर्सनली अंदर जाकर बात की कमरे में कि देखें बहन आपकी बेटी हमें तो बहुत पसंद आई है, अब ये बताएं कि आप लोग कब आएंगे। अम्मी ने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि इनके अब्बू से आपको मशवरा कर कर बताती हूँ। उन्होंने आप ही एक पेपर पर मेरा नाम अम्मी का नाम लिखवाया इस्तिखारे के लिए। भी अल्लाह पाक तो सबकी दुआओं को सुनते हैं ना, और अल्लाह पाक तो हमारे लिए बस आप ही वो सोच रहे होते हैं जो हमने भी नहीं सोचा होता। खैर आप ही ना चाहते हुए भी उनकी तरफ से इस्तिखारा
استخارہ بہت اچھا آ گیا اور آپ ہی اسی دوران جو ہے میری فیملی ان کے گھر سے ہو کر آ چکی تھی۔ استخارہ کرنے کی باری ہماری اپنی فیملی کی تھی اور ابو نے کہا تھا کہ آپ کا استخارہ تو اچھا آ گیا ہے، اب ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بیچ میں میرے ابو نے ان لوگوں سے 7 دنوں کا وقت لیا، ہماری طرف سے استخارہ ٹھیک نہیں آیا، لیکن آپ ہی میرے ابو جو ہیں وہ اندر سے بہت بے چین تھے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا۔ انہوں نے میرے ابو کو بہت فورس کیا اور خاص طور پر آپ ہی ان کی امی نے میری امی کو پرسنلی بار بار کال کر کر آپ ہی یہ بات سمجھائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا نصیب بہت اچھا کریں گے، آپ لوگ کیوں فکر کرتے ہیں۔ لیکن آپ ہی میرے ابو کے دل میں ڈاؤٹ آ چکا تھا اور دیکھیں استخارہ ہی ٹھیک نہیں آیا، تو جب ہم استخارہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے بات کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اگر استخارے میں ہاں آتی تو میں کیوں انکار کرتا، اور میرے تو اپنے دل کی خواہش تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو، وہاں پر رشتہ ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے 2 سال گزر گئے اور ابھی آپ ہی پچھلے سال کی بات ہے 2022 کی، اتنی پریشان تھی اور آپ ہی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک کسی طریقے سے میرے کزن کی جاب اچھی جگہ پر ہو جائے، میرے گھر والے مان جائیں اور اللہ پاک میرے دل کی دعا قبول ہو جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ ہی وہ جو ہے وہ دعاؤں میں مجھے نہیں مانگ رہے تھے، نماز کے بعد جو دعا ہوتی تھی تو میرے لیے ہی وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ان کو میرے نصیب میں اور مجھے ان کے نصیب میں لکھ دیں۔ آپ ہی وہ وہاں پر پریشان تھے اور میں یہاں پر پریشان تھی اور اسی طرح جو ہے بس آپ ہی اللہ پاک سے دعا کرتی جا رہی تھی۔ اسی دوران آپ ہی میرے لیے ایک اور پروپوزل آیا اور آپ ہی جب وہ پروپوزل میرے لیے آیا تو جن کے لیے وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تھے ان کے بیٹے تو نہیں آئے۔ خیر آپ ہی ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو بھی میں پسند آئی اور پھر ان لوگوں نے میری فیملی کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا۔ اب آپ ہی جب میرے امی ابو ان کی طرف گئے ہیں تو آپ ہی ان کے جو بیٹے ہیں ابو کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ ہی پھر جو ہے میرے ابو نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے لڑکا تھوڑا سا کنفیوز ہو، لیکن آپ ہی میری امی کو کہیں نہ کہیں پر ڈاؤٹ لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ ایسا ہوا کہ ان کی امی نے وہیں پر میرے ابو کو کہہ دیا اور گھر آنے سے پہلے ہی کہ بھائی صاحب آپ لوگ ہمیں بہت اچھے لگے ہیں، اب آپ بتائیں کہ آپ کو ہم لوگ کیسے لگے ہیں۔ میرے امی ابو کو آپ ہی سمجھ بالکل نہیں آئی، وہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ ایسے شٹرڈ ہو گیا کہ آپ ہی ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے رشتے کو ہاں سمجھیں۔ اور آپ ہی جب مجھے گھر آ کر یہ بات پتہ چلتی ہے تو میں حیران اس بات پر تھی کہ میرے ابو تو آپ ہی استخارے کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں کرتے، تو انہوں نے کیسے ایک رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے اور لڑکے کو ان لوگوں نے دیکھا ہے، مجھ سے اجازت تک نہیں لی۔ لیکن بس آپ ہی میرے امی ابو کو اس وقت میں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ خیر آپ ہی ان کی امی نے 2 ہی دن بعد جو ہے کال کر امی کو کہا کہ بہن ہم لوگ جو ہے نکاح کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ میری امی نے کہا کہ بہن دیکھیں آپ لوگ نکاح نہیں کریں، منگنی کر لیں، کیونکہ پہلے منگنی کر لیتے ہیں، دنوں بعد جو ہے آپ لوگ شادی کی تاریخ رکھنے آئیے گا اور پھر پراپرلی جو ہے شادی کریں گے۔ اب آپ اس بات پر جو ہے ان کی امی نے بہت ہی زیادہ میری امی کو فورس کیا اور میری امی نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں ان کے ابو سے بات کر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اب آپ میری امی نے ابو سے اس بارے میں جب بات کی تو ابو نے کہا کہ نہیں نکاح نہیں کرنا، پہلے منگنی ہی کریں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ گیپ رکھ کر کہ کیسے رہتے ہیں لوگ، تو پھر آگے جو ہے شادی کی تاریخ وغیرہ فکس کر لیں گے۔ اب آپ ہی میرے امی ابو آپس میں یہ بات کر رہے تھے، ہمارے ڈور کی بیل بجتی ہے تو ابو نے جا کر ڈور کھولا تو ان کی امی، بڑی بھابھی اور ان کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ آپ ہی ہمارے گھر آ بھی چکے تھے، اس بات کو ایگری کروانے کے لیے آئے تھے کہ انہیں صرف اور صرف آپ ہی نکاح ہی کرنا ہے۔ اب آپ ہی وہاں پر بیٹھ کر بہت ہی زیادہ ڈسکشن ہوئی، 2-3 گھنٹے اس بات کو آپ ہی ریپیٹ اینڈ ریپیٹ جو ہے وہ کہا گیا کہ نکاح ہی ہونا چاہیے، پہلے آپ نکاح کر لیں پھر آپ رخصتی کر لیجئے گا۔ اب آپ ہی میرے امی ابو کہہ رہے تھے کہ انگیجمنٹ کرنی ہے، اور پھر آپ ہی اسی دوران ایسا ہوا کہ ان کی جو اپنی بہو ہیں وہ آپ ہی کہیں اپنے چھوٹے بیبی کو کمرے میں آپ ہی چینج کروانے کے لیے آئی ہیں۔ ان کی جو بہو ہیں وہ اتنی پریشان لگ رہی تھی کہ آپ ہی وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہی تھی، وہ ایسے لگ رہا تھا آپ ہی کسی نے ان کو خاموش کروایا ہوا ہے۔ اب آپ ہی جیسے ہی ان سے میری امی نے کوئی بات کرنی چاہی تو وہ فوراً سے آپ ہی اپنے بیبی کو چینج کروا کر کمرے سے باہر چلی گئی اور جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ خیر آپ ہی ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے میرے نکاح کی تاریخ جو ہے وہ فکس ہو گئی۔ اب آپ ہی پورے خاندان میں انویٹیشنز جانے لگ گئے، امی ابو نے جا کر مامی ماموں کو بھی آپ ہی انویٹیشن دیا اور
ان کو جب اس بارے میں بتایا تو آپ ہی ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا اتنی جلدی ہے، تھوڑا عرصہ رک جاتے، بیٹے کی جاب ہو جاتی تو ہم لوگ دوبارہ آ جاتے رشتہ کرنے کے لیے، لیکن میرے ابو نے کہا کہ بس جو نصیب میں تھا وہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے اس کے نکاح میں آنا ہے اور اب اپنے دل میں کوئی بھی آپ نے بات نہیں رکھنی۔ مجھے میرے امی ابو ابھی ماموں اور ممانی کے گھر میں ہی موجود تھے تو آپ ہی وہیں سے مجھے میرے کزن نے کال کی اپنے روم میں جا کر، نیچے جو ہے وہ پھپھو آئی ہوئی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں، تم بتاؤ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں آپ ہی رونے لگ گئی اور میں نے کہا کہ بالکل یہ بات سچ ہے۔ آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اتنی جلدی کیا تھی، تھوڑا عرصہ صبر کر لیتے، میں کوشش کر رہا تھا، کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پر میں نے اپنی سی وی ڈراپ نہ کی ہو، آن لائن بھی میں اپلائی کر رہا ہوں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو نکاح کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے، انویٹیشنز بھی دے دیے گئے ہیں، ہال کی بکنگ وغیرہ بھی ہو گئی ہے جہاں پر میرا نکاح ہونا ہے۔ آپ ہی انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ بس تمہارے لیے اچھا کریں، یہی کہوں گا کہ تمہیں اللہ پاک خوشیاں دیں، اور اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ بس آپ ہی وہ بھی بہت زیادہ روئے اور میں بھی بہت زیادہ رو رہی تھی، اتنی پریشان تھی کہ جب آپ ہی ان سے میری کال بند ہوئی ہے پھر اچانک سے میرا جو ہاتھ ہے وہ آپ ہی روتے ہوئے ہی یوٹیوب پر ٹچ ہو گیا، اور آپ ہی جیسے ہی یوٹیوب پر میرا ہاتھ ٹچ ہوا ہے تو میں بیک کرنے لگی، آپ کی ویڈیوز میں سے ایک تھمبنیل بنا ہوا آ رہا تھا، جو ہے ان کی محبت واپس مل گئی۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کیسا تھمبنیل میرے سامنے آیا ہے، میں نے تو آج تک اس طرح کبھی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی اور نہ سنی ہے۔ خیر آپ ہی میں نے جیسے ہی آپ کی اس ویڈیو کو اوپن کیا، آپ کی ساری ویڈیو کو سنا، تو آپ ہی اگلے دن ہی منگل تھا تو آپ ہی میں نے سوچ لیا کہ میں اللہ الصمد پڑھوں گی۔ 3 دن تو رہ گئے تھے بیچ میں آپ ہی، اور فرائیڈے والے دن جو ہے میرا نکاح تھا، کل نیکسٹ ڈے جو ہے ٹیوزڈے تھا، تو میں نے آپ ہی اسی دن جو ہے 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اچھا کر دے، میں پتہ نہیں کیوں پریشان ہوں، اللہ پاک مجھے مطمئن کر دیجئے، صرف اور صرف میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ میرا دل جو ہو رہا ہے اس میں راضی ہو جائے اور میرے پیرنٹس کو وہ خوشی مل جائے جو وہ مجھے اپنے گھر میں ہنستا ہوا بستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ الصمد پڑھ کر میں آپ ہی نیچے روم سے آ ہی رہی تھی تو میری امی جو ہے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اور میری امی کے آپ ہی ہاتھ جو ہیں وہ لٹرلی کانپ رہے تھے، فوراً سے بھاگ کر اپنی امی کے پاس گئی ہوں اور میں نے جا کر اپنی امی کو شولڈر سے پکڑ لیا، اور میری امی نے مجھے کہا کہ یہ فون پر سنو یہ کیا بتا رہی ہیں۔ آپ ہی میری امی کو جن کی کال آئی ہوئی تھی ان کا تو میں نہیں بتا سکتی، لیکن آپ ہی کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ لڑکا جو ہے ڈاؤن سنڈروم ہے، انہوں نے ان کے گھر کے ماحول کے بارے میں بھی کافی الگ الگ اور عجیب طرح کی باتیں بتائیں۔ اپنی امی کو سنبھالا اور ابو کو فوراً کال کی، ابو گھر آئے تو ساری بات ابو کو بتائی، ابو نے کہا کہ میں اس چیز کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرتا ہوں، تو آپ ہی ان کے ایک اور رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم سے ناراض ہیں، تو آپ ہی میرے ابو جو ہیں انہی کے گھر گئے، جو کہ آپ ہی ان کے گھر کی 2 گلیاں چھوڑ کر وہیں پر رہتے تھے، تو آپ ہی یہ بات حقیقت تھی کہ وہ لڑکا جو ہے ڈاؤن سنڈروم تھا، اور آپ ہی ان کے گھر کا ماحول بھی تھوڑا ٹھیک نہیں تھا۔ میرے ابو نے آپ ہی وہیں پر ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے شکر ادا کیا کہ اللہ پاک آپ نے میری بیٹی کو ایسے لوگوں میں جانے سے بچا لیا ہے، اور اللہ پاک شاید میں نے آپ سے استخارہ نہیں کیا۔ ابو کے دل میں اس بات کی ندامت بھی تھی کہ میں نے استخارہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ ہی میرے ابو تو کوئی ایسا کام استخارے کے بغیر کرتے ہی نہیں تھے۔ میرے ابو جو ہے وہ خاموشی سے گھر آ گئے، کہنے کو آپ ہی بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ ہی میرے ابو کے اندر بھی اس وقت میں ہمت نہیں تھی، اور اب آپ ہی صرف اور صرف 2 دن باقی تھے نکاح ہونے میں، اور پھر آپ ہی میرے ابو نے جو ہے ان کو کال کر کر کہہ دیا کہ ہماری طرف سے نکاح نہیں ہوگا اور یہ رشتہ ہی ختم سمجھیں، اور آپ لوگوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے ہم لوگوں کو، اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تھا تو آپ لوگ ہمیں بتا دیتے، کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے آپ لوگ ایسا کر رہے تھے۔ اب آپ ہی ان لوگوں نے بہت میرے ابو سے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ کس نے آپ کو یہ کہا ہے، لیکن آپ ہی ہم لوگ نہیں بتا سکتے تھے اور نہ ہی ہم بتانا چاہتے تھے۔ ہمیں بتایا اللہ پاک ان کا بھی بھلا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کریں۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ وہاں پر میرا رشتہ ہوتے ہوئے ایک بار آپ ہی دوبارہ ختم ہو گیا، اور
बस फिर आप यहाँ पर भी मेरा इसके बाद ज़ाहिर है हॉल बुकिंग वगैरह हो चुका था, सब कुछ था, सारे रिश्तेदारों को बता दिया गया कि निकाह जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आप ही उसी रात में कज़न ने जब दोबारा मुझे कॉल की और उसने कहा ये सब कुछ क्या हुआ है, तो आप ही मैं भी परेशान थी। उनको ये सारी बात बताई कि इस तरह से हमें कॉल रिसीव हुई थी और ये सब कुछ हकीकत है और वो लड़का वाकई में ही डाउन सिंड्रोम था। खैर आप ही जो होना था वो हो गया और सारी बात ख़त्म हो गई। अब आप ही मैं इतनी हैरान थी कि मैंने अल्लाह ताला से जब मदद मांगी तो अल्लाह ताला ने मेरी दोबारा मदद की और अल्लाह ताला ने आप ही अल्लाह सम्मत पढ़ने से इतनी बड़ी मुश्किल में जाने से बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें कि आप ही जब मैंने इस बारे में अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी मैं अल्लाह सम्मत पढ़ रही थी, अल्लाह ताला ने हकीकत को सामने लाकर रख दिया, तो मेरी अम्मी भी आप ही रोने लग गई और अम्मी ने कहा कि बस अल्लाह ताला देखो सुनते हैं ना, जब हमने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया अल्लाह ताला हमारे साथ भी कभी गलत नहीं होने देंगे। अब आप ही मेरी अम्मी ने कहा कि मेरा दिल पता नहीं क्यों करता है कि मैं भी रिश्ता तुम्हारा अपने भाई की तरफ ही कर दूं, क्योंकि मैं गैर लोगों से बहुत डर गई हूँ। अगर क्या हो गया, उसके पास अभी जॉब नहीं है, कल को उसकी जॉब हो ही जाएगी, अल्लाह ताला अच्छा कर ही देंगे। तुम ऐसा करो कि तुम दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू का दिल भी नरम हो जाए। अब आप ही मेरी अम्मी जो है वो बहुत परेशान थी और मेरे अब्बू अम्मी की वजह से भी परेशान थे। अब्बू बहुत ज्यादा अम्मी को समझा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, क्यों फिक्र करती हो। तो आप ही उसी दौरान अम्मी ने अब्बू को आप ही दोबारा से मेरे कजन के बारे में बात की। अब्बू ने कहा कि ठीक कहती हो, अगर बाहर रिश्ता करेंगे पता नहीं लोग कैसे हो क्या हो, बस तुम ऐसा करो अपने भाई की तरफ जो है इस बात को आगे बढ़ाओ और फिर देखते हैं क्या करना है। मैंने जो है एक मंगल उस हफ्ते में अल्लाह सम्मत पढ़ा था तो सारी हकीकत सामने आ गई और नेक्स्ट मंगल आप ही जब मैं अल्लाह सम्मत पढ़ रही थी तो आप ही उस वीक के थर्सडे वाले दिन जो है मामू मुमानी को हमारे घर में आप ही इनवाइट किया गया और आप ही उनकी पूरी फैमिली जो है फिर हमारे घर आई और फिर आप ही उसके बाद जो है सारी आप ही मेरी बात वगैरह तय हो गई, दुआएं खैर हो गई। चंद ही दिनों में मेरा निकाह हुआ और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप ही निकाह वाले दिन ही मेरी रुखसती हुई। 3 सालों बाद जो है हमारी अधूरी कहानी अल्लाह पाक ने मुकम्मल की। जिंदगी में जितनी आजमाइशें आई हैं, जितनी मुश्किलात आई हैं, अल्लाह पाक ने हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह पाक ने हमारा साथ दिया और अल्लाह ताला ने ही हमारे लिए आसानियां की। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं है जो आप ही हमारे लिए मौजिज़ात कर सके, हमारी दुआओं को कबूल कर सके। जब आप ही अल्लाह सम्मत जो है मैं अपनी शादी के बाद भी पढ़ रही थी इनकी जॉब के लिए, ये बात सच है कि जब इंसान का निकाह हो जाता है तो इसमें बहुत बरकत हो जाती है। तो आप ही इनकी बहुत ही अच्छी जगह पर जॉब हो गई है, खुद भी नहीं सोच सकते थे और पूरा खानदान कहता है अल्लाह पाक ने किस तरीके से इनके लिए और मेरे लिए आसानियां की हैं और कितनी अच्छी और बेहतरीन पोस्ट पर इनको जॉब दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र और करम है। अल्लाह पाक ने जैसे मेरे दिल की दुआ को 2 मंगल ही अल्लाह सम्मत पढ़ने से कबूल किया है और जिस तरीके से आप ही सबसे प्यारा मौजज़ा ये हुआ कि आपकी वीडियोस आप ही उस दौरान मेरे सामने जिस तरीके से आई, तो बस आप ही अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आप ही मेरे लिए आसानियां की और मेरे दिल की दुआ को अल्लाह पाक ने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप ही सबके लिए मौजज़ात करें और सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाएं। अल्लाह ताला आप ही करम फरमाने वाले हैं और दुआओं को कबूल करने वाले हैं। बेशक आप ही अल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी का वादा करते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाएं और अल्लाह पाक ने जिस मुश्किल वक्त में पिछले साल में आपके चैनल का वसीला मेरे लिए बनाया है, मैं आपकी उन सब प्यारियों के लिए दुआ करती हूँ जो आप ही मौजज़ात के मुंतज़िर हैं। बस ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कुछ ऐसा हो तो अल्लाह पाक की रज़ा मांगिए, अल्लाह ताला ज़रूर मदद भेजते हैं और अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आती है और अल्लाह ताला ही तो हैं जो हमें सुनते हैं, हमारी दुआओं को कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ हों और अल्लाह ताला सबके लिए मौजज़ात करें। फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए और बहुत ही प्यारा मिरेकल जो अल्लाह पाक ने आपके लिए किया है 3 सालों बाद, जो आपकी दुआ कबूल हुई
ہے۔ اللہ الصمد جو ہے آپ نے 2 ٹیوزڈے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا ہے۔ میری پیاری بہن ہے، انہوں نے منگل والے دن ٹیوزڈے والے دن 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا ہے، اور کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک بے نیاز ہیں۔ اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو سن سکے، بے شک معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے ٹیوزڈے پڑھا ہی تھا تو اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے، اور 3 سالوں بعد ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا نصیب، پیاریوں آپ سب کے لیے ایک ایک انسان دعا کر رہا ہے۔ اتنے لوگ مجھے روزانہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی پیاریوں کے لیے، آپ کے چینل کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت جلد معجزات کرے۔ جتنے لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جو بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میری ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔